خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے تو سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اپنے کپڑوں کو نہیں، اپنے دلوں کو چاک کرو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزوں، یقیناً آپ کے ساتھ بھی صبح سے مجھے اپنے واٹس ایپ پہ مبارکبادیاں، مبارک ہمارا پہلا روزہ، روزوں کے ایام کا پہلا دن آپ کے لیے مبارک، اور یقیناً آپ نے بھی اسی طرح کی مبارک وشز میں آپ نے حاصل کی ہیں، اور یہ یقیناً ہم سب مسیح قوم کے لیے روزوں کے دن مبارک دن ہے۔ پوری کلیسیا میں، عالمگیر کلیسیا میں دیکھا جاتا ہے کہ راک کے بت پہ جتنے لوگ چرچ میں آتے ہیں، اس بات کی گواہی ہے کہ لوگوں کے لیے روزوں کے ایام بہت بہت عزیز اور قیمتی دن ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوال پوچھنا ہے کہ ان روزوں کے ایام میں مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا، کس نظریے سے مجھے یہ روزوں کے دن شروع کرنے ہیں، اور کیا کچھ ان 40 دنوں کے دوران مجھے حاصل کرنا ہے؟ ایک آدمی بڑی تیزی سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا کہ سڑک پہ اس نے دیکھا نہیں کہ مین ہول کھلا ہوا تھا، گٹر کا ڈھکنا نہیں تھا، اور تیزی میں کنٹرول نہ رکھتے ہوئے اس کا سامنے والا ٹائر گٹر میں گر کے وہ بہت بری طرح سے گرا، سر پہ بھی چوٹ لگ گئی۔ لوگ سارے جمع ہوئے، لیکن یہ بندہ اٹھ گیا، اور لوگوں نے کہا، بھائی تم ٹھیک ہو؟ ہاں مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے جلدی سے گاڑی اٹھا کر وہ گھر پہنچا۔ جب اس کی بیوی نے اس کا حال دیکھا، کیونکہ کپڑے سارے پھٹ گئے تھے، اس نے کہا، کیا ہوا؟ لگتا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، چلے ہسپتال۔
اس نے کہا میں ٹھیک ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوا, میں بالکل ٹھیک ہوں. اس نے اصرار کرنے کی کوشش کی کہ چلو ہسپتال, تھوڑا سا ایک چیک اپ تو کریں. اس نے کہا میں بالکل, مجھے کچھ نہیں ہوا, میں بالکل ٹھیک ہوں. 2 دن بعد یہ آدمی انتقال کر گیا کیونکہ انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی تھی. میرے عزیزو, ہم اکثر دفعہ اس شخص کی طرح ہے جب ہم خدا کے ساتھ ہم سامنا کرتے ہیں, ہم خدا کو کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کچھ نہیں ضرورت ہے. خداوند کہتا ہے تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. اور اکثر دفعہ ہمارا رویہ خدا کے سامنے یہی ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو, روزوں کے یہ ایام ایسے دن ہیں جہاں پر ہمیں اقرار کرنا ہے کہ نہیں, میں ٹھیک نہیں ہوں, میں ٹھیک نہیں ہوں, مجھے یسوع کی ضرورت ہے, مجھے اپنے خداوند کی ضرورت ہے, کیونکہ میں اپنے اندر دل میں اپنے آپ کو بھاری محسوس کرتا ہوں. میں اپنے دل میں اپنے آپ کو خالی محسوس کر رہا ہوں, جیسے کوئی خوشی, کوئی زندگی نہیں ہے. میرے عزیزو, روزوں کے ایام اسی وجہ سے دیے گئے ہیں تاکہ ہم زندگی بلکہ کثرت سے زندگی حاصل کریں. اور کس طرح؟ صرف ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے, توبہ. یونانی لفظ توبہ میتانویا ہے, اور میتانویا کا مطلب مختلف مثالیں ہیں, لیکن ایک خوبصورت مثال جو اکثر دفعہ میں پیش کر رہا ہوں کہ میتانویا کا مطلب, اگر آپ اس سمت میں چل رہے ہیں تو جب آپ پہ میتانویا آ جاتا ہے یا جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ 180 ڈگریز ٹرن کر کے آپ اس طرف چلتے ہیں. یعنی کہ اگر بندہ پہلے گناہ کے راستے میں ہے, جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ بالکل ٹرن کر کے دوسری سمت میں جاتا ہے یسوع کے ساتھ. اور ان روزوں کے ایام میں ہمیں یہی کرنا ہے. اور کیا زندگی حاصل کرنے کے لیے یسوع کیا کہتا ہے؟ جسٹ سے سوری, میں نے گناہ کیا ہے. کتنے ہمارے رشتے ٹھیک ہو جاتے ہیں, درست ہو جاتے ہیں اگر ہمیں جرت حاصل ہو کہنے کے لیے میں نے غلطی کی, مجھے توبہ کرنی ہے. اور خدا کے ساتھ بھی اگر ہم اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں, یسوع صرف ایک چیز مانگتا ہے, توبہ کرو, توبہ کرو. اور یسوع معاف کرنے کے لیے تیار. لیکن ان روزوں کے ایام میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اپنی روحانیت میں, اپنی مسیحت میں بڑھے. یسوع کے وقت میں اگر کوئی انسان خدا کا شاگرد بننا چاہتا تھا, اگر خدا کے ساتھ وہ اپنی روحانیت میں کاملیت تک پہنچنا چاہتا تھا, اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھنا چاہتا تھا, تو 3 چیزیں کرنے کی ضرورت. اور یہ 3 چیزیں کہاں سے؟ یاد ہے وہ نوجوان یسوع کے پاس آ کر کہا, ہمیشہ اے خداوند, میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے؟ اور یسوع نے اسے کہا, تو خداوند کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی ساری عقل, اپنی ساری طاقت سے پیار کر. خدا سے ایمان میں مضبوط رہیں. پہلے نمبر پر دعا. ان روزوں کے دنوں میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ہماری کلیسیا میں دعا پہ بڑا زور دیا جاتا ہے. آنے والے جمعے 14 مقام اور لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں. اکثر دفعہ روزوں کے دوران, اور مجھے پتا یہاں پہ بھی, ہر صبح کی نماز میں لوگ بڑی تعداد میں علیحدگی میں دعا کر, اور تیرا باپ جو علیحدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا. دعاؤں پر زور دینا ہے, جماعتی دعا
और इनफरादी दुआ। लेकिन मैं एक और बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं दुआ के नाते से, क्योंकि ये मेरी जिंदगी में बहुत तब्दीली लाई है। खुदा के साथ मेरा रिश्ता बड़ा मजबूत हुआ और वो है मसीही किताब पढ़ना। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल राइटर्स यहां पर है जिन्होंने रूहानियत में बहुत आला दर्जे पर किया है, और हमारी सेमिनरी टाइम टेबल में हमें सिखाया गया कि आपने स्पिरिचुअल रीडिंग करनी है, एक ऐसी किताब जिसके जरिए से आप रूहानियत में बढ़ सकते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैंने एक किताब के जरिए से मेरी सारी सोच तब्दील हुई है, और मैं आपको भी दावत देता हूं कि हमारी मसीह तर्ज से जिंदगी में ना सिर्फ दुआ पर इज्तिमाई और इनफरादी बल्कि तालीम के नाते से, पढ़ने के नाते से अपनी सोच खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें। दूसरा, खैरात के काम, अपने हमसाए से मोहब्बत। मुकद्दस विंसेंट डी पॉल यहां पर हमें उसकी बातों पर गौर करना, क्योंकि मुकद्दस विंसेंट डी पॉल गरीबों से बेपनाह मोहब्बत रखता था। वो कहता था कि अगर तुम खुदा से मिलना चाहते हो, गरीबों के पास जाओ, उनकी मदद करो, तो खुदा की मौजूदगी तुम महसूस करोगे। और एक वक्त में उसने ये भी कहा, जन्नत पहुंचना चाहते हो, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, उसी से तुम जन्नत में पहुंचोगे। मेरे अजीजों, इन रोजों के अयाम में हमें दावत दी जाती है कि हम रहम के काम करें, और अक्सर दफा आप में से बहुत से इन्हीं कामों पर जोर देते हैं। आए आज याद रखें कि रोजा सिर्फ इनफरादी नहीं, मुझे अपने हमसाए का भी ख्याल करना है, और मेरी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इन रोजों के याम में मैं किसी ना किसी हमसाए से, मजबूर इंसान, गरीब इंसान, उसकी जरूर मदद कर सके। और तीसरे नंबर पर रोजा रखना। यहां पर हमारे मसीही बहुत बहुत सवाल पूछना शुरू करते हैं। रोजा किस तरह का रोजा, 12 घंटे का रोजा, 24 घंटे का रोजा। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये सवाल हमारे मसीही 40 दिनों के दौरान बस पूछते रहेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद ज्यादा या कम खाने पे जोर नहीं देता है। जो रोजा खुदावंद रखना चाहता है, दिल की तब्दीली। क्योंकि चाहे हम कम खाना खाएं, ज्यादा खाना खाएं, खुदा पे कोई असर नहीं होता है, असर होता है मुझ पर। अगर कलीसिया की कवानीन को देखें तो कलीसिया के कवानीन बड़े रिलैक्स है। कैनन लॉ, जो कलीसिया के कानून है, वो बहुत रिलैक्स है। वो कहती है कि रोजा कौन रखेगा? बच्चे यानी 18 साल से नीचे, उनको माँ बाप की इजाजत से रखना है, और 60 इयर्स के बाद रोजा रखने की पाबंदी नहीं है। यानी वो जो 18 साल से लेके 60 इयर्स तक, 60 साल तक, उन पर पाबंदी है कि वो रोजा रखे। फिर कलीसिया कहती कितने रोजे? 40 तो है, लेकिन 2 लाजमी रोजा पाबंद है सब मसीहों पर जो उस एज ब्रैकेट पे आते हैं। कौन से? आज का रोजा और पाक जुम्मा। बाकी कलीसिया सख्ती नहीं करती है। वो कहती है अगर आप अपने तौफीक से, अपने काम के नाते से, आपके पास ताकत है कि आप ये रोजा 40 दिन का रख सकते हैं, रखें। लेकिन खाने की मिकदार पर गौर ना करो, दिल की तब्दीली पर गौर करो। क्योंकि अगर रोजा रख के
میں آپ کو بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ کیا بات ہے، میں نے 40 دن روزے رکھے، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر روزہ رکھ کے میں شیطان کی آزمائشوں کو، جس طرح میں نے کھانے کی آزمائش کو دور کی، میں شیطان کی بھی آزمائشوں کو دور کروں، تو تب روزہ رکھنے کا فائدہ۔ آنے والے جمعے اگر آپ آئیں گے تو تلاوت روزہ کے اوپر ہے کہ روزہ، صحیح روزہ کیا ہے۔ اور عیسائی نبی صاف کہے گا کہ تم روزہ رکھتے ہو اور باہر جا کے بیوہ کا پیسہ لوٹ لیتے ہو، غریبوں کے ساتھ ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، کیا اس طرح کا روزہ خدا کو پسند ہے؟ میرے عزیزو، روزہ دل کی تبدیلی کی طرف آئے تو یقیناً کلیسیا تاکید کرتی ہے روزہ رکھیں، لیکن آئے ہم مقدار، کھانے کی مقدار پر غور نہ کریں بلکہ دل کی تبدیلی کی طرف جائے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، یوئیل نبی، اپنے کپڑوں کو چاک نہ کرو، اپنے دلوں کو چاک کرو۔ آئے آج انہی 3 باتوں سے، دعا کے ذریعے سے، خیرات کے کاموں کے ذریعے سے اور روزہ رکھ کے، ہم حقیقتاً طور پر اپنے دلوں کو چاک کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔